ناظرین، جب بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے خاتمے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ جی اگر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی یا مسلم لیگ نون ختم نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج تک نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے ایسے اقدامات اٹھائے یا اس طرح کا کوئی کام کیا کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں یہ پارٹی یا اس پارٹی لیڈر ہے اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، بہت سارے ایسے وقت آئے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ہنگامے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا جس طرح 9 مئی کو ہوا تھا۔ نواز شریف کو باقاعدہ طور پر نااہل کیا گیا، ان کی پارٹی صدارت چھینی گئی اور انہیں ہر طرح کی سیاست سے بے دخل کر دیا گیا، اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو ایک قسم کا انہوں نے للکارا اور للکار کر ان کا نام لے کر ان پر اوپر تنقید کی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی 9 مئی جیسا واقعہ پیش آتا۔ ناظرین، جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی ایسا لمحہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جب کوئی بھی سیاسی پارٹی اٹھی ہو اور اس نے باقاعدہ طور پر جو فوجی تنصیبات ہیں یا فوج کے ریلیٹڈ جو بھی چاہے ان کے گھر ہیں، چاہے جی ایچ کیو ہے، چاہے کوئی طیارے ہیں یا کوئی ایسی سیریمونیل چیزیں ہیں یا ان کی کوئی ایسی تنصیبات ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ایسا صرف اور صرف ٹی ٹی پی والوں نے کیا، یا پھر وہ دہشت گرد لوگ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، بلوچستان میں لے لیں، کے پی کے میں لے لیں، پنجاب میں لے لیں، تو تمام کا تمام جو اس طرح کی کاروائیاں تھیں وہ صرف اور صرف ملک دشمن ایجنسیوں نے یا ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپوں نے کی۔ ناظرین، یہ پہلی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے باقاعدہ، آپ کوئی بھی اس میں ابہام اب کسی کو بھی نہیں رہا، اب بچے کو پتہ چل چکا ہے۔ میں اس حوالے سے مسلسل میں نے کئی جگہوں پر جا کر لوگوں کے تفصیلی سرویز کیے ہیں، میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں، ہر طرح کے واکس آف لائف کے لوگوں کے ساتھ میں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور تمام تر جو میری ملاقاتوں کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو اور عمران خان کو اس وقت ان کا جو مستقبل ہے وہ مکمل طور پر تاریک ہے۔ ناظرین، کل بھی میں نے بتایا کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اب نہیں چلے گی، تو بہت سارے دوستوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، بہت ساری باتیں کی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے ناظرین کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری یہ ڈیٹیل بیان کی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے گرد اس وقت گھیرا اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اگلے آنے والے چند دن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے پہلے وفاقی بجٹ پیش کیا جائے، اور بجٹ پیش کرنے کے اگلے 5 7 10 دن کے اندر اندر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن عمران خان کے جو ایکٹس ہیں یا جو ان کی باتیں ہیں یا جو روز کی ان کی تقریریں ہیں، وہ چیزیں اداروں کو مجبور بھی کر رہی ہیں کہ ان کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے، لیکن اس حوالے سے مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں تمام ادارے کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے عمران خان کو ایک بار پھر وہ جیسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑا زبردست قسم کا بمپر قسم کا ریلیف دیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ ان کے ساتھ وہی صورتحال ہو۔ تو اس وقت تمام تر ادارے، تمام تر محکمے، تمام تر سیاستدان، تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ عمران خان از نو مور ان پولیٹکس۔ یہ بات ہماری دیکھیں بری تو لگتی ہے لوگوں کو، لیکن ناظرین اگر آپ جب جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی بھی پاک فوج کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ کوئی سوشل میڈیا ایپ کھولے، خاص طور پر یہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے جی، ٹک ٹاک نے بڑا کمال کر دیا جی، ہر چیز کو، ٹویٹر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ٹک ٹاک، تو وہاں پر کیا چل رہا ہے کہ جی ایک مائک لگا، ایک آتا ہے بندہ جی، وہ جی اس کے ساتھ جی وہ لکھی ہوئی ایک تقریر، وہ کوئی بھی آ کے اپنی ویڈیو کو، اپنے آپ کو جو ہے وائرل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے، اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ فوج کر رہی ہے، اور فوج پی ٹی آئی کو جو ہے اس وقت اگر ناظرین فوج کر رہی ہے تو پھر یہ آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب نے بتایا نا کہ 15 لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، تو جیسے ہی عمران خان گرفتار ہوگا، جیسے ہی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ جو 15 لوگوں کی بات عمران خان صاحب کر رہے تھے، یہ کیا یہ 15 لوگ ہی ہیں یا 1500 ہیں؟
تو آپ کو بہت جلد اس حوالے سے تمام تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس وقت دیکھیں نا آج عمران خان صاحب کی وہ دماغ کتنا سیٹ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں 27 سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں کہ جی آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ دونوں کے ساتھ ہاتھ ہوگا، اور آج انہیں رانا ثناء اللہ کا بھی کیس آ گیا کہ یہ تو اے این ایف کے جو میجر جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے کیس کیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس تفصیلات آئی تھیں تو میں نے کہا بھائی یہ کیس نہیں بنتا۔ تو اس طرح کی باتیں اب عمران خان کو سمجھ آ گئی کہ سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی معاملات طے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا او فلانے تم چور اور ڈاکو، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو ناظرین یہ چیزیں آج عمران خان کا یہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے جن کا لیڈر پھانسی پر چڑھا، اور پورا جن کا جسے کہتے ہیں کہ جب سے آلموسٹ پاکستان 1971 سے لے کے آج تک جو پارٹی ابھی تک قائم و دائم ہے، اس پارٹی کے ورکرز کو اور اس پارٹی کے رہنماؤں کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، یا اس پارٹی نون لیگ جس نے تقریباً کوئی 1985 سے سیاست میں قدم رکھا اور اب اس وقت تک سٹل جو ہے وہ سیاست میں ہے، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ اور تقریباً پتہ نہیں کتنی دفعہ وزارت اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کے پاس رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو عمران خان صاحب اب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ لیں اب آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ اس وقت عمران خان صاحب کسی طرح سے بھی کوئی ایسی چھاؤں، کوئی ایسی پروٹیکشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ جو ان کا 9 مئی کا گناہ ہے وہ چھپ سکے۔ کوئی ایسا دیکھیں آپ، انہوں نے کتنے بڑے بڑے ٹرینڈ چلائے کہ عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، اور جیلوں میں یہ انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے۔ اور ناظرین یہ آپ اندازہ کریں کہ جو انٹرنیشنل لابیز ہے وہ کس طرح سے متحرک ہیں، کس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے صرف اور صرف کیپٹل ہل پہ جو ایک سیاسی قسم کا سیاستدان کا آپ گھر کہہ سکتے ہیں یا ایک سیاسی بلڈنگ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کیا تو 18 سال ان کو قید کی سزا سنائی ہے، اور جس طرح سے وہ پکڑتے ہیں، جس طرح وہ لٹاتے ہیں، جس طرح وہ ڈنڈے مارتے ہیں، تو یہ اگر ہمارے ملک میں تو ایسا میرے خیال میں بالکل بھی نہیں۔ وہاں اتنا ضرور کھینچا تانی ضرور ہوتی ہے، پکڑ دکڑ کے دوران جو ہے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے بغاوت کی ہے، جس طرح سے انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، اور خاص طور پر پن پوائنٹ سے آپ مراد سعید کا پیغام پڑھیں گے تو آپ کو سارا کچھ سامنے واضح ہو کے آ جائے گا کہ یہ آپ کو ان جگہوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ناظرین کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ کہنا کہ نہیں پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پارٹی کے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی، ناظرین بالکل ختم نہیں ہوتی سیاستدانوں کی سیاست، لیکن ایسے لوگوں کی سیاست کو ختم کرنے کی پھر ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ ایک ہی صورت ہے عمران خان کے بچنے کی، اگر وہ کسی طرح سے بھی ان تمام سیاسی پارٹیوں سے معافی مانگیں، مکمل طور پر اپنے ہر ایک گناہ کی، اور ان کے سامنے ان کو بتائیں کہ میں مجبور تھا یا میں جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کیا جائے، اس کے بعد پاک فوج سے معافی مانگیں، اس کے بعد عوام سے معافی مانگیں، تو پھر شاید جو ہے ان پہ تھوڑا بہت اعتبار کیا جا سکے۔ لیکن عمران خان کی شخصیت ایسی ہے جس پر کوئی بھی اعتبار اب نہیں کرے گا۔ ناظرین آپ سیاستدان تو دور کی بات ہے یا اسٹیبلشمنٹ تو دور کی بات ہے، اب عوام بھی جو ہے وہ ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرے گی، کیونکہ عوام بھی اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ اس لیڈر کی صرف باتیں تھیں، اور یہ صرف دعوے تھے، وعدے تھے، اور سب کچھ ایک جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ہر چیز پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے کر بھی اس شخص نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس لیے سیاست جو بچتی ہے ناظرین، یا سیاسی پارٹیوں کی جو سیاست بچتی ہے، وہ صرف اور وہ سیاستدان ہوتے ہیں، نہ کہ عمران خان صاحب جیسے کہ جنہوں نے آپ دیکھیں کہ وہ مسلسل اسی طرح عمل کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ بہت بہت ہارٹ کیا ہے عمران خان نے جو جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پہ وار کیا ہے۔ یہ ملک جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں آپ پاک فوج سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی عوام کو اس کی محبت، جو فوج کی محبت ہے، وہ عوام کے دلوں میں اس لیے گھر کی ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ آزادی کی جو ایک سکون کی سانس لے رہے ہیں، تو وہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ پاک فوج ہے جس کی وجہ سے ہم آرام سکون سے بیٹھتے ہیں، ہمارا ملک، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہمارے سیکیورٹی ادارے جن کی وجہ سے ہمارا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی حد تک کنٹرول میں ہے، نہ ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ بہتر ہے۔ تو اس لیے ناظرین یہ جو لوگ ابھی بھی اس امید پر بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک ٹکٹ ہولڈر جائے گا تو 4 ٹکٹ لینے کے لیے بندے ہوں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنے ان دوستوں کو مشورہ دے رہا ہوں جو ابھی تک اس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے علم کو بلند کر کے رکھیں گے تو چاہے پاکستان تحریک انصاف ختم نہ ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس کی چیئرمین شپ مل جائے یا یہ پارٹی کسی اور لیڈر کے پاس چلی جائے، وہ چل جائے گی، لیکن آپ سمجھ لیں کہ عمران خان
تو عمران خان از نو مور ان پولیٹکس. ناظرین میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہی سب سے بڑا سچ ہے جو کہ جتنی جلدی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یا ہمارے دوست سمجھ جائیں گے تو ان کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. کل تک کے لیے سردار امین جی اجازت. پاکستان زندہ باد.